بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ایگریکلچر میں خوش آمدید۔ آج 21 اکتوبر ہے۔ گندم اور سرسوں کی بجائی کا وقت شروع ہو گیا ہے، بجائی کا سیزن چل رہا ہے۔ سرسوں تو بالکل بجائی ہو رہی ہے، کافی حد تک ہو گئی ہے، اور گندم میں ابھی تقریباً 10 دن ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے یہ زمین کی تیاری کے مراحل کو ڈسکس کرنے۔ تو یہ ٹریکٹر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ ٹریکٹر جو ہے لیولر ہے، ابھی لیولنگ کر رہا ہے۔ اچھا، بیسک ڈسکشن میں زمین کی تیاری کے مراحل بتا دیتا ہوں۔ یہ زمین دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے گوبل چلتا ہے، گول ڈکس ہوتی ہے، وہ ہم نے اس میں 2 چلا دیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے جو ہے مٹی کے سخت دھڑوں کو توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو لیولر کر کے لیول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے گوبل میں وہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی ڈکس بھاری ہو، وزن دار ہو، اور جو ہے وہ اندر تک جا کے نا اس کو اس کے دھڑوں کو توڑ دے۔ تو اس میں تھوڑا سا قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس طرح چیک کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کتنی اندر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں، یہ زمین کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی اندر گئی۔ بعض جگہ پہ یہ سخت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلٹیویٹر لیولنگ کی ہے، تو اس وجہ سے یہ زمین بیلنس کی، تو یہاں پہ جگہ سخت ہے۔ اس میں دوبارہ ہم جو ہے نا گوبل یا کلٹیویٹر کر کے اس کو دوبارہ ہم اس کو اندر تک جائیں گے۔ جی، پیچھے دیکھا کہ زمین کتنی سخت تھی، اور جو ہے وہ زمین اندر تک نہیں گئی تھی، گوبل صحیح سے نہیں ہوا تھا، اور اس میں تھوڑا کچھ جو ہے وہ پرابلم تھی۔ انشاءاللہ دوبارہ وہ گوبل ہوگا تو پھر ترتیب یہ زمین دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے جو گوبل کیا ہے، زمین کتنی ڈیپتھ گئی ہے، اور کس طرح کا ہمارا یہاں پہ کام ہوا ہے۔ جیسے یہاں پہ میں اس مٹی کو دیکھ لیتے ہیں، ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زمین کافی نیچے تک گئی ہے، یعنی میں ابھی ہاتھ سے بھی کرتا ہوں تو یہ کافی نیچے تک ہے، یہ یعنی ہاتھ سے ممکن نہیں ہے اس کو ہم ہاتھ سے ہٹنا، کیونکہ مٹی جو ہے تھوڑی بھاری ہے، کلراٹھی زمین کہلاتی ہے یہ، تو لائٹ کلراٹھی ہے، زمین بہتر ہے، کافی نیچے تک ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 5 انچ، یعنی یہ میرا ہاتھ یہاں پہ سخت لگ رہا ہے، مگر یہ ایریا بھی سخت نہیں ہے، اس سے بھی نیچے ہے یہ زمین تیار میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے، تو اس میں یہ بجائی کے لیے پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بیسٹ تو ہے کہ کمپیوٹر استعمال ہو زمین کے لیے گندم میں، مگر یہ ہے کہ یہ بھی زمین ٹھیک ہے، اس میں بھی بجائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمین کافی اوپر ہے، بعض جگہ پہ کافی نیچے تک ہمارا جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس میں 2 گوبل ہے، ایک لیولر ہے۔ لیولر کا کام یہ کہ زمین کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ لیولر میں ایک اور چیز آتی ہے، کمپیوٹر کہتے ہیں، کمپیوٹر کرنا زمین کو، وہ بالکل میجرمنٹ کے ذریعے زمین کو لیول کیا جاتا ہے، وہ 4 پھارے کے بعد کیا جاتا ہے۔ 4 پھارہ گندم کی زمین میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، وہ نیچے کی سخت تہہ کو نکال کر اور نرم زمین کو اوپر کرتا ہے، اس کے بعد گوبر لگتا ہے۔ وہ اگر کروایا جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ زمین لیول ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ زمین اس طرح لیول ہوگی، زمین کو لیول کریں گے۔ اچھا، بعض جگہ پہ جو ہے زمین کافی نرم ہے، بعض جگہ پہ زمین جو ہے بہت سخت ہے، تو اس کو ہم لیول دیکھ کر اس کو دوبارہ اس کو جو ہے نا کچھ نہ ٹول دوبارہ چلانا ہوگا ہمیں، ٹھیک ہے۔ بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 ایکڑ ہے، یہ 2 ایکڑ کا ٹکڑا ہے ہمارے پاس، یہ یہاں تک ہے ہمارا، یہ درخت لگا ہوا ہے، یہاں تک ٹکڑا ہے، اور یہ ٹریکٹر کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک ہے، یہ 2 ایکڑ کا ٹکڑا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے کچھ اور آپ کو دکھانا ہے کہ زمین۔ اچھا، یہ جو اس میں یہ جو دڑے بنے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں بننا بنانا، تاکہ یہ زمین میں پانی کی جو ڈیوائڈنگ ابھی باقی ہے یہ، تو اس میں اور بھی کام ہونا ہے۔ تو اس میں جو ہے زمین کی جو ہے وہ پانی کا لیول جو ہے نا، وہ ایک بلاک 1 ایکڑ کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اس طرح، اور اس میں پھر پانی کی جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور فصل کے لیے ہر بلاک کو جو ہے نا وہ پانی لگ جاتا ہے۔ اس میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لیولر کام کر رہے ہیں، تو میں قریب سے بھی انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ ابھی میں اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف،
یہ 2 एकड़ کافی نیچے تھے، تقریباً یہ 2 فٹ کے قریب نیچے تھے، 2 سے تقریباً 30 انچ کے قریب، 2.5 فٹ کہہ لیں آپ نیچے تھا۔ اس میں تقریباً 400 ٹریکٹر مٹی لے لی ہے، اور مٹی بھی ہم نے اپنی یوز کی ہے، اور یعنی اپنے ڈیم کو بڑا کر کے، ڈیم کی بھی انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بنانی ہے۔ تو اس کو لیول کیا ہے ہم نے، لیول کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کو ہم نے 4 پھارا چڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیم کی بھرائی کافی پہلے ہو گئی تھی، یہ تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے اس کی بھرائی ہوئی تھی۔ 4 پھارے کے بعد اب اس پہ ہم نے کمپیوٹر زمین لیولر ہوتا ہے، بالکل بیلنس میجرمنٹ کے حساب سے بیلنس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہوگا اس کی ضرور ویڈیو بنے گی۔ تو یہ 4 پھارے کی بعد یہ زمین کی سچویشن ہے۔ اچھا 4 پھارے سے ہوتا کیا، 4 پھارے سے یہ دیکھیں زمین جو کافی نیچے تک جو ہے نا، ہم اس کو کافی نیچے تک چلے جاتی ہے زمین، تو زمین پوری کھل جاتی ہے۔ اصل میں زمین نہیں کھلی ہے کیونکہ یہ پہلے کی مٹی تھی، ابھی ہم نے ڈلوائی تھی، زمین پہلے کی نہیں تھی، پہلے کی زمین کافی نیچے تھی، تو اس کی وجہ سے یہ زمین مٹی پہلے ہی اچھی ہے۔ تو اس میں یہ لیول ہوگا انشاءاللہ، اس کی بھی سیپریٹ ویڈیو آ جائے گی۔ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، بہت زبردست چیز ہوتی ہے وہ، اس سے زمین جو ہے کافی اچھی بن جاتی ہے، اور بڑا زبردست کام ہے، تو گندم کی فصل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ لیولر کے بعد جو ہے اس میں کلٹیویٹر چلے گا۔ کلٹیویٹر سمجھ لیں کہ کنگھی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کلٹیویٹر کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کے بننے بن جاتے ہیں، 1 एकड़ کا 4 حصہ میں ڈیوائڈ کر کے، پھر اس میں پانی چھوڑ کے ہم بجائی کرتے ہیں۔ وہ بھی پورے مراحل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، نیکسٹ سیریز میں۔ یہ پہلی سیریز ہے، اس میں زمین کی تیاری کے مراحل، مختلف مراحل وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ زمین بیلنس کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ زمین کو بیلنس کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے قریب جا کے، یہ لیولر کہتے ہیں اس کو، لیول کرنے والا ٹول ہوتا ہے، کافی اچھا طریقے سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پانی جہاں پہ لیول نہیں ہوگی زمین، وہاں پہ پانی ٹھہر جائے گا، جہاں پانی ٹھہرے گا تو اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، پانی نکل نہیں سکتا پھر، اور وہ ایریا کے وہ جگہ کی فصل جو ہے نا وہ جل جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ سڑ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، پھر آپ کی فصل کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیول ہونا بھی مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اب آگے جو ہے نا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، اپنا کلٹیویٹر جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، کلٹیویٹر کریں گے انشاءاللہ، کلٹیویٹر دکھاتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ سندھ کی سرزمین میں جو ہے موسم جو ہے پنجاب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اکتوبر کی 10 تاریخ سے یہاں پہ بجائی تقریباً شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی لگاتے ہیں، مگر یہ کہ موسم دیکھ کر ہم نے بجائی کا شیڈول طے کرنا ہوتا ہے، تو 10 اکتوبر سے تو اور 25 اکتوبر تک کوشش کرتے ہیں کہ لگ جائے۔ تھوڑی سی ہوا ٹھنڈی چلنے سے پہلے جو ہے نا، موسم چینج ہونے سے پہلے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں لگ جائے۔ اس کے بعد پھر گندم لگاتے ہیں، جب ٹھنڈی ہوا شروع ہو جاتی ہے پھر گندم کی بجائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹائم ہوتا ہے گندم کا اور سرسوں کا۔ گندم جو ہے ہم 15 نومبر تک جو ہے ہم لگا سکتے ہیں، تو گندم 15 نومبر پہ لگاتے ہیں، کچھ بعد میں بھی لگاتے ہیں، میکسیمم ٹائم 15 نومبر تک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس ضمن میں بات کرنا ضروری تھی، تاکہ ایک جو ہے نا ذہن میں پورا ترتیب بن جائے۔ ایک بات اس ضمن میں ہے کہ سرسوں ہو یا گندم، دونوں کی جو نا تیاری ایک ہی طریقے کی ہوتی ہے، زمین کی تیاری، مگر یہ کہ سرسوں جو ہے اس کی فصل جو ہے اس میں اگر کھیریا بن جائے، اس طرح کی شیپ ہوتی ہے، کھیریا اس کو کہتے ہیں، مگر یہ کلٹیویٹر ہے، تو کھیریا بن جائے گہرا، تو اس میں بجائی چونڈ کے ذریعے، یعنی ہاتھ سے ایک ایک بیج لگائی جائے، چونڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ جو ہے آپ کی فصل میں کافی فرق آتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کی وجہ ٹیکنیکل وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کو بائی سپوز یہ آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو میں دکھاتا ہوں میں آپ کو، تو یہ سمجھ لیں کہ کھیریا ہے، یہ کھیریا ویسے نہیں ہے، یہ گہرا ہوتا ہے، کافی تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس سے۔ بائی سپوز کہ یہ کھیریا ہے اور یہ دڑا اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بجائی کری تو یہ بیج ہم نے یہاں پہ لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ ہر
تقریباً 4 سے 6 انچ کے فاصلے پر بیج لگانی ہوتی ہے. تو ہم نے اس پوائنٹ پہ کی تو پانی یہاں پہ چلے گا آپ کا. جب یہ پانی یہاں پہ چلے گا تو وہ بیج سیم کے ذریعے یعنی آہستہ آہستہ پانی چوس کے بیج خود ہی جو ہے وہ اپنا جرمنیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور تقریباً 72 گھنٹے کے اندر جرمنیٹ ہو جائے گا. کیونکہ بیج کو ہمیشہ 25 سے 35 دن تک جو پودا ہوتا ہے یا بیج ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں اس کو جو ہے پانی بہت لائٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جو پرانا طریقہ ہے جس سے ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں بہت پرانا طریقہ ہے یہ گپ چھٹ جو کہتے ہیں. پانی لگا کے اور ہم چھٹا کر دیں گے, بیج کو چھیٹ دیں گے. پانی جب زمین آدھا اٹھا لے گا تھوڑا سا پانی رہ جائے گا ہم اس کو چھیٹ دیں گے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی. تو وہ بہت پرانا طریقہ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں, کھاد بھی ضائع ہوتا ہے بہت سارا, اور بہت سارے ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں. وہ بہت پرانا طریقہ ہے. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ بیج جو ہے وہ اس طرح کے لگائی جائے کہ جس کو کہتے ہیں چونڈ کے ذریعے یہاں پہ, اور ہر 4 انچ کے فاصلے پہ چونڈ لگے گی. یہ کھیریا چھوٹا ہے, اس طرح نہیں بنتا ہے. اس کو یہ کلٹیویٹر ہے. اصل کلٹیویٹر بتانا تھا آپ کو, یہ کلٹیویٹر ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اب ہم بیج لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ گندم کا ایکڑ ہے, آگے جو ہے وہ سرسوں کا ایکڑ ہے. دونوں ایک ہی جیسا ہے, سیم ہے. تو ہم سیم طریقے سے ہی اس میں بجائی کریں گے. ابھی فی الحال انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو وہ گندم کی بجائی کی آئے گی. آپ کے پاس سرسوں کی بجائی کی آئے گی, اس کے بعد گندم کی آئے گی. کیونکہ سرسوں کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 10 ڈیز پہلے ہوتا ہے. سرسوں کی جرمنیٹ کو تھوڑا ہیٹ چاہیے ہوتا ہے جرمنیشن کے لیے, بیج کو تھوڑی گرمی چاہیے ہوتی ہے. جیسے ہی ٹھنڈ کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم جو ہے گندم ہلکے سے ٹمپریچر میں بھی جرمنیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم اس کو سرسوں کو پہلے کرتے ہیں, اور موسم کی سچویشن دیکھ کر, صورتحال دیکھ کر سرسوں کو ہم بیج دیں گے انشاءاللہ. تو اس کی ویڈیو نیکسٹ آئے گی. تو یہ کلٹیویٹر ہے, یہ آخری ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 ایکڑ کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا. اس میں فرق یہ ہے, اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کی ترتیب دیکھیں گے تھوڑا سا, تو یہ دیکھیں یہاں تک ہے. ٹھیک ہے, وہ آدھا ہو گیا, یہ آدھا پورشن ہو گیا, یہ ایک پورشن ہو گیا جس زمین میں کھڑا ہوں پورشن پہ, ایک یہ سامنے والا 4 پورشن ہو گئے. یہ 1 ایکڑ کے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اگر زمین بیلنس نہیں ہے, زمین میں فرق لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کمپیوٹر نہیں کرتے زمین کو, زمین میں فرق ہوتا ہے. ہم 100% نہیں, ایکوریسی نہیں ہوتی, تقریباً 80% فرق ہوتا ہے. 80% ایکوریسی ہوتی ہے, 20% میں فرق آتا ہے. کہیں 6 انچ زمین نیچے ہوتی ہے, کہیں 4 انچ نیچے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ جگہ کافی نیچے. ٹھیک ہے, اور یہ پورے ایکڑ میں زمین کا بیلنس بہت آؤٹ ہوتا ہے. جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اب میں کھڑا ہوا, میں اپنے آنکھ سے آئی سے دیکھ رہا ہوں, یہ ایریا اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایریا نیچے. ٹھیک ہے, اس لیے 4 حصے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو جو ہے نا یہاں کا پانی یہیں پہ رہے, اور اس کو ہم نے اگر ہم نے یہاں پہ اضافی پانی لگ جاتا ہے اس چوتھائی ایکڑ میں, تو ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیں, اور وہاں پہ لگ جاتا ہے تو اسے آگے فارورڈ کر دیں. تو اس طرح یہ نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے, اور زیادہ جو ہے نا وہ اسی ایکڑ کو متاثر کرے, آگے ایکڑ کو فرق نہ آئے زیادہ نا. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ہم اس کو 4 حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور بھی ٹیکنیکل مسائل ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک آگے کی اس میں آگے کا حصہ تھا زمین کی تیاری کے حوالے سے. یہ نیا کھل بنایا ہم نے, یہ نیا کھل اس کو پانی کے لیے, کیونکہ زمین کی بیلنس کا مسئلہ تھا. پرانا کھل تھا, وہاں پہ زمین اونچی تھی اور آگے جا کے زمین بہت ڈپ ہو رہی تھی, تو ہمیں کھل بہت نیچے جانا تھا. پھر زمین میں آگے جو ہے پانی نہیں لگتا, تو آخری ایکڑوں کو زمین پانی لگانے کے لیے ہم نے لازمی طور پہ یہ ضرورت تھی. تو ہم نے یہ ٹیکنیک آزمائی کہ دوسرا طرف سے راستہ بنا دیا ہے پانی کا. تو یہ پانی کے راستہ بنایا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے ایکڑ پہ جو ہے وہ ٹریکٹر چل رہا ہے, اور یہاں پہ سچویشن اس طرح کی ہے. اور یہ زمین جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے. یہ ابھی فی الوقت ہم جو ہے وہ 2 ایکڑ سرسوں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں نیکسٹ میں, اور اس کے بعد پھر گندم کی ہے, جو بھی گندم کا ایکڑ بیجائی ہوگی انشاءاللہ آپ کی ویڈیو اس کی سیریز آئے گی. اور 2 ایکڑ جو لیزر کی ویڈیو ہے وہ الگ سے سیپریٹ بناؤں گا, تاکہ لیزر کمپیوٹر کس چیز کو کہا جاتا ہے, اس سے کیا زمین میں فرق پڑتا ہے. تو وہ انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا. اس کی بیسک معلومات میں نے شروع میں آپ کو بتا دی ہے سے کہ لیزر کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ ابھی تک کی زمین کی بجائی کی ویڈیو تھی, تو زمین کی تیاری کے حوالے سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جیسے ہی ہم بجائی کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ویڈیو آتی ہے. جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.